بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی بول چال سبق نمبر 12 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم الدرس الثانی عشرہ سبق نمبر 12 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 12 کے اندر نکرہ، معرفہ اور اسی طرح صفت اور موصوف اس حوالے سے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ قمرن جو ہے یہ نکرہ ہے، تو جس طرح قلم کوئی ایک قلم، اگر اس پہ ال آ جائے تو پھر وہ ایک خاص ہو جاتا ہے، یعنی نکرہ عام چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، معرفہ خاص چیز کے لیے۔ اور اگر نکرہ کو آپ نے معرفہ بنانا ہو تو اس پہ الف لام جو ہے یہ داخل کر دیا جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اس کے اور بھی قوانین ہیں، لیکن ہم نے قوانین پڑھنے نہیں ہیں، اس لیے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سبق کے حوالے سے چند دو چیزیں تھی، وہ آپ کے سامنے رکھ کے میں سبق کا آغاز کرتا ہوں۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی عشرہ سبق نمبر 12۔ قمر چاند، القمر چاند، القمر جمیل چاند خوبصورت ہے، حدیقۃ بغیچہ، الحدیقۃ الحدیقۃ جمیلۃ بغیچہ خوبصورت ہے، معلم استاد، المعلم المعلم رحیم استاد مہربان ہے، معلمۃ استانی، المعلمۃ المعلمۃ رحیمۃ استانی مہربان ہے، کتاب کتاب، الکتاب الکتاب صغیر کتاب چھوٹی ہے، حافلۃ بس، الحافلۃ الحافلۃ صغیرۃ بس چھوٹی ہے، دکان دکان، الدکان مفتوح دکان کھلی ہے، رسالۃ خط، الرسالۃ خط، الرسالۃ مفتوحۃ خط جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، سریر چارپائی، السریر چارپائی، السریر کبیر چارپائی بڑی ہے، شمس سورج، الشمس سورج، الشمس کبیرۃ سورج بڑا ہے، نجم ستارہ، النجم ستارہ، النجم بعید ستارہ دور ہے، طائرۃ پتنگ، الطائرۃ الطائرۃ بعیدۃ پتنگ دور ہے، تاجر تاجر، التاجر التاجر امین تاجر امانت دار ہے، طبیبۃ نرس، الطبیبۃ الطبیبۃ امینۃ نرس امانت دار ہے۔ آگے ہے الباب مفتوح دروازہ کھلا ہوا ہے، والنافذۃ مغلقۃ کھڑکی بند ہے اور کھڑکی بند ہے، المسجد قریب مسجد قریب ہے، والمدرسۃ بعیدۃ اور مدرسہ دور ہے، القمر صغیر چاند چھوٹا ہے، والشمس کبیرۃ اور سورج بڑا ہے، السبورۃ صغیرۃ بلیک بورڈ تختہ سیاہ چھوٹا ہے، والحامل کبیرۃ اور اس کا سٹینڈ جو ہے وہ بڑا ہے، النخلۃ طویلۃ کھجور لمبی ہے، والقطار طویل اور ریل گاڑی ٹرین لمبی ہے، الطالب مجتہد طالب علم جو ہے وہ محنتی ہے، والطالبۃ مجتہدۃ اور طالبہ محنتی ہے۔ آگے تمرین نمبر 11، املاء الفراغ خالی جگہ پر کریں۔ تو یہاں پہ جیسے آپ نے اوپر پڑھا ہے، مذکر اور مؤنث کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے صفت اور موصوف، جو صفت اور موصوف ہوتے ہیں یہ مذکر مؤنث اسی طرح جتنے بھی ان کی حالتیں ہوتی ہیں ان میں وہ برابر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ المسجد جمیل ہے، تو یہاں پہ ہم جمیلۃ نہیں کہہ سکتے کیونکہ مذکر ہے تو اس کے لیے مذکر آئے گا، اور مؤنث ہے تو اس کے لیے مؤنث آئے گا۔ المدرسۃ مدرسہ جمیلۃ خوبصورت ہے، الشاحنۃ ٹرک صغیرۃ چھوٹا ہے۔ تو یہاں پہ جیسے آپ نے اوپر پڑھا ہے یہ آپ نے مکمل اس کی خالی جگہ جو ہے اس کو پر کرنا ہے۔ الوالد رحیم، الوالدۃ رحیمۃ، المعلمۃ رحیمۃ، المؤمن امین، المؤمنۃ امینۃ، الطبیبۃ امینۃ، الصبح قریب، الامتحان قریب، الطائرۃ بعیدۃ، البیت مغلق، الدکان مفتوح، المکتبۃ مفتوحۃ، المسجد مفتوح، الملعب صغیر، القفل بعید، الشعر طویل، المنارۃ طویلۃ، النخلۃ طویلۃ۔ تو یہاں پہ آپ نے مناسب جس طرح میں نے بتائے ہیں اس طرح بھی اور اس کے ساتھ ملتے جلتے آپ الفاظ جو ہیں وہ لگا کے خالی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ آگے املاء الفراغ، یہاں پہ اس نے
صفت لکھی ہوئی ہے، موصوف آپ نے لکھا ہے بعیدن، تو یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے البیت بعیدن، یا یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے کوئی بھی آپ چیز لکھنا چاہیں جو مذکر ہے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے آپ نے مؤنث لکھنا ہے، جیسے آپ نے اوپر پڑھا ہے قریب بعید کی جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں وہ چیزیں آپ نے ان کے شروع کے اندر لگانی ہے، یعنی موصوف لگانا ہے، صفت جہاں پہ لگائی ہوئی ہے۔ آگے ہے رتب الکلمات الآتیۃ فی جمل مفیدۃ، آنے والے جو کلمات ہیں ان کو مفید، جملہ مفید یعنی ایک ایسا جملہ بنائے جو مکمل جملہ بنتا ہو۔ یہ اس نے چند الفاظ لکھے ہوئے ہیں، 2 لائنوں کے اندر ہے، پہلے موصوف ہے، بعد میں صفت ہے، تو آپ نے موصوف اور صفت دونوں کو ملا کے ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ہے، اور ان کا ایسا ہو جملے کی۔ پھر آگے نحو کے اندر قسمیں بیان کی گئی ہیں تو ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے، بہت ساری قسمیں ہیں، تو جملے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے کہ الفاظ کا جو معنی ہے وہ سمجھ آ جائے، جو چیزوں کو جب ملایا جائے تو ان کا معنی سمجھ آ جائے۔ تو یہاں پہ الامتحان ہے، الحدیقۃ ہے، الدرس ہے، النظارۃ ہے، المعلمۃ، القمر، الشمس، المکواۃ، المسجد والتاجر۔ اوپر جو ہے وہ موصوف ہے، نیچے صفت ہے، مفیدۃ، جمیلۃ، رحیمۃ، بعید، بعیدۃ، قریب، مفتوح، امین، صغیر، سہل۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اوپر جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ ان کی جو صفت ہے مناسب وہ لگانی، جیسے الامتحان ہے تو یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے الامتحان قریب، الحدیقۃ ہے تو یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے الحدیقۃ جمیلۃ۔ آگے ہے الدرس، تو یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے الدرس سہل، النظارۃ، یہاں پہ النظارۃ ہے تو یہاں پہ ہم نے لکھ دینا ہے بعیدۃ، المعلمۃ رحیمۃ۔ یہ نیچے جتنی بھی صفتیں ہیں نا وہ لکھی ہوئی ہیں، تو آپ نے مذکر اور مؤنث کا لحاظ رکھتے ہوئے تمام جو جملے ہیں وہ آپ نے ترتیب کے ساتھ ان کو اکٹھا کر کے بنانا ہے۔ آگے ہے ترجم الی اللغۃ العربیہ، آپ نے عربی زبان کے اندر ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ استانی مہربان ہے، جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا ہے المعلمۃ رحیمۃ، امتحان قریب ہے، الامتحان قریب، اور طالب علم محنتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے اوپر پڑھی ہوئی ہیں جو آج کے سبق کے اندر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے ان تمام اردو الفاظ کی عربی بنانی ہے، اور ان تمام الفاظ کو آپ نے جو آپ کا سبق ہے اسی میں سے آپ نے تلاش کر کے لکھنا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ سبق کے متعلق اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کا جو بھی لیسن اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اسی طرح اگر آپ ہمیں فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو اور لائک ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور دوستوں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔